अब हम डिटेल से देखते हैं कि स्टार्ट ऑफ मॉडर्निस्ट तहरीक से हम शुरू करते हैं। अब इंडिया में ये सर सैयद अहमद खान साहब जो 1817 में पैदा हुए थे, 1898 में फौत हुए, तो उन्होंने एक खुलूस के साथ रिकवरी का एक तरीक़ेकार इन्होंने समझ में आया। उन्होंने कहा कि यार अब ये हुकूमत तो अंग्रेज़ों की बन गई है, तो अब इसके लिए अब हो ये रहा है कि अब ये अच्छी जॉब्स जो है वो हिंदू हजरात को मिल रही हैं, इसलिए कि उन्होंने इंग्लिश बड़ी तेज़ी से सीख रहे हैं और वो आ रहे हैं। तो मुसलमान तो बिल्कुल देहाती किस्म के लोग हो गए कि ये इन्होंने जो एक पूरा जो उनसे 100 साल पहले ही दरस निज़ामी जो आ रहा था, बस वही कुछ लोग पढ़ रहे हैं, वो भी मेजॉरिटी नहीं पढ़ रही। तो इसको ठीक करने के लिए ज़रूरत है और जदीद उलूम की ज़रूरत है। तो उन्होंने एक ये इंस्टीट्यूट बनाया अलीगढ़ में, अपना कॉलेज 1875 में उन्होंने किया। अच्छा, अब उन्होंने अब ये मॉडर्नाइज करने की जब किया तो उसका रिजल्ट क्या हुआ, इसके लिए देखिए, यानी उनसे एक थोड़ी सी ये कहेंगे कि उनकी मेथोडोलॉजी में एक थोड़ी गलती हुई कि उनको चाहिए था कि बिल्कुल साइंस और टेक्नोलॉजी और सोशल साइंसेस जो कुछ यूरोप ने सीख ली थी तो वो उसको पढ़ाते, लेकिन उन्होंने फोकस कर लिया इंग्लिश जुबान और इसका अदब और फिक्र का फरोग वो आने लगा। इन्हें सर सैयद अहमद खान साहब तो बड़े दीनदार लोग थे, लेकिन अब हुआ क्या कि उसका रिजल्ट ये आने लगा कि एक बाकायदा ये हुआ कि एक सेकुलर जिद्दत पसंद तबका पैदा होने लगा मुसलमानों में, और उनको इन्हीं लोगों को फिर अंग्रेजों के यहाँ जॉब्स भी ज्यादा मिली। ब्यूरोक्रेसी और मिलिट्री के आला उहदेदार मुसलमानों के जो हुए, तो वो वही लोग थे कि जो जिन्होंने इंग्लिश सही तरह पढ़ी थी और उनका फिक्र भी बिल्कुल अंग्रेजों जैसा हो गया था। तो एक यूरोपियन कल्चर का फरोग बनने लगा। यानी उसके लिए आपको वही आप पहले सुन ही चुके होंगे कि उस जमाने में ये मामला आया था कि अब जो लोग भी यूरोप से पढ़ के आ रहे हैं तो उनमें एक पूरा यूरोपियन कल्चर भी वैसा ही आने लगा था। उसके अंदर अब फॉर एग्जांपल अब ये इस तरह के आने लगे कि ये जनाब ये कुरान में भी आता है, अंबिया कराम अलैहिस्सलाम में मौजज़ात आए हैं, कुछ हदीस में भी आई हैं, तो उनका कभी ये तो कोई जी प्रैक्टिकल है ही नहीं चीज़। इसके लिए सर सैयद अहमद खान साहब ने भी यही इस पे तनकीद यही की थी उन्होंने भी, तो ये आने लगा आइडिया। अच्छा, हदीस पे भी तनकीद करने लगी। उसके एक मशहूर स्कॉलर अब्दुल्ला चकड़ालवी साहब 1930 में फौत हुए। फिर अगली नस्ल में असलम जयराज पुरी साहब 1955 में वो फौत हुए हैं, और फिर उनके बाद गुलाम अहमद परवेज साहब 1986 में वो फौत हुए हैं। तो अब इन हजरात ने असल में यही किया कि भी ये हदीस में ये जो तनकीद आ रही है कि ये जनाब रिलायबल नहीं है, तो जी हाँ ऐसा ही है। अच्छा, उन्होंने कुछ हदीस को तो मान लिया लेकिन मेजॉरिटी को उन्होंने नहीं माना, और उसकी बाकायदा तहरीक भी उन्होंने कर दी थी। और गुलाम अहमद परवेज साहब तो एक बाकायदा ब्यूरोक्रेट थे, तो वो फिर उन्होंने एक बाकायदा उसमें डिटेल से उनका वो आइडिया वो ज़्यादा फैलने लगा। अच्छा, फिर एक ये सवाल भी अब आने लगा कि भी इज्तिहाद होना चाहिए, इसलिए कि मुसलमानों ने तो ये कर लिया ना कि तकलीद को कर लिया, बस जी पुराने बुजुर्गों ने जो सोच लिया वही काफ़ी है, मजीद ना है। तो अब इस तरह का आइडिया भी आया। तो अब ये फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में 1958 टू 1969 के पीरियड में एक गवर्नमेंट ने इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट भी बनाया, जिसमें फैमिली लॉ, बैंकिंग, ज़कात इस पे आए, और इसके लिए डॉक्टर फजलुर रहमान साहब वो उसके हेड थे। तो उन्होंने फिर एक पूरी डिटेल से बुक्स भी लिखी। तो 1988 में उनका इंतकाल हुआ, तो उन्होंने बहुत डिटेल से लिखा और उनकी बुक्स तुर्की और इंडोनेशिया में बहुत फैली। तो ये भी एक इज्तिहाद का एक आया इशू। अच्छा, इजिप्ट में और दीगर अरब ममालिक में मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल साहब जो 1905 में फौत हुए थे। फिर डॉक्टर तहा हुसैन 1973 में उनका इंतकाल हुआ, और फिर अहमद अमीन
مصری صاحب 1954 تک انہوں نے بھی بہت سارے آئیڈیاز کیے کہ نہیں بھی ماڈرنائز یہ چیز اس طرح سے ہونی چاہیے. اور سب سے زیادہ واضح طور پر تو مصطفیٰ کمال اتا ترک جو 1938 میں ان کا انتقال ہوا، اور اسی طرح لیبیا کے کرنل قذافی جو 2011 میں ہوئے، انہوں نے تو بالکل کلچر ہی پورا ایگزیکٹلی یورپ جیسا کرنے کی کوشش کی. تو یہ ایک ایگزامپل. اب ان کا نقطہ نظر درست ہے یا نہیں ہے تو اس کو آپ خود انہی کی بکس آپ پڑھ سکتے ہیں اور پھر آپ خود فیصلہ کیجئے گا. اب دوسری ہم دیکھتے ہیں ٹریڈیشنلزم کہ جو پرانے علم میں مدارس میں جو پڑھ رہے تھے تو وہ اب انہوں نے کیا کیا. انڈیا کی بانی تو بہت سے لوگ مدارس کے تھے جنہوں نے بنائے تھے، لیکن سب سے پہلے سٹارٹ میں تو دیوبند میں پہلا مدرسہ بنا، پھر اور بن گیا. اچھا یہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایون 17 آنورڈ کی ٹائم میں کہ انگریزوں نے اس کو چھیڑا نہیں تھا کہ ٹھیک ہے بھی یہ آپ کو جو درس نظامی سے آپ پڑھ کے آتے ہیں تو ٹھیک ہے، وہی انہی لوگوں کو پھر جج بناتے تھے. لیکن اب ہوا یہ کہ پھر خود انہی کے بڑے اسکالر نے یہ مشورہ دیا کہ بھی یہ اس کی بجائے ہمیں چاہیے کہ ہم انڈینز لوگوں کو بالکل انگریز جیسے کلچر میں وہ آ جائیں، زبان بھی ان کی ہو اور یہ سلسلہ. تو یہ انہوں نے کیا تھا. تو اب تب جا کے پھر مسلمان جو جج بن رہے تھے اور وہ تو ان کو جاب ختم ہو گئی، تو لیکن انہوں نے سوچا کہ ہم پھر اپنا پرائیویٹ طریقے سے ہم اپنا مدرسہ بناتے ہیں، اور انہوں نے بنایا. علم کا ٹارگٹ یہی آ گیا کہ پرانے علوم کی تعلیم ہم حاصل کریں اور اس کی تبلیغ بھی ہم کریں. اور اسی کے لیے آپ نے ابھی جو دعوتی تحریکیں جن کی سٹڈی کی تھی تو وہ اسی بیس پہ بنی. روایتی حضرات کا بالکل بچپن میں مدارس میں داخلہ ہوتا، اسکول اور کالج سے دوری، تو ایک پورا ایک خاص پرانے ماحول میں وہ رہتے اور اسی طرح ان کی لائف بننے لگی اور وہ آج تک موجود ہے. درس نظامی کا جو نصاب جو ملا نظام الدین سہالوی لکھنوی صاحب جو ہیں 1748 میں وہ فوت ہوئے تھے، تو انہوں نے اپنا نصاب یہ بنایا تھا کہ زیادہ فوکس فقہ پہ تھا. مختصر حصہ بس کچھ تفاسیر کا تھوڑا سا حصہ اور حدیث کا تھوڑا سا حصہ ہی ہوتا تھا، لیکن فوکس زیادہ فقہ، منطق، فلسفہ، صرف و نحو یعنی یہ لینگویج کا عربی کا طریقہ، حکمت، ریاضی جو اس زمانے کا میتھمیٹکس تھا ان کے علم میں، قدیم علم الکلام یعنی پرانے زمانے کے جو کویسچن آنسر چلے تھے فلسفے کے معاملے میں تو وہ انہوں نے اس میں ڈالے تھے. لیکن اب ہوا یہ کہ اب وہیں سے جو پڑھ لکھ کے آ رہے ہیں اور عالم بن رہے ہیں تو انہوں نے پھر درس نظامی میں مزید ایڈ کیا کہ اب یہ احادیث کم ہے، چلو اس کا ایڈ کرو. کچھ تفاسیر بھی کئی اسکالرز نے لکھی اور وہ آ گیا اس میں. اور پھر جدید دور میں ابھی 2000 کے بعد ہی ہوا کہ خود گورنمنٹ نے یہ ریکوائرمنٹ کی کہ بھی ہر مدرسے میں میٹرک ضرور ہونا چاہیے. اور پھر یہ بھی ہوا کہ کمپیوٹرز بھی آنے لگے اور یہ انفارمیشن ایج آئی تو پھر یہ بھی ہوا کہ مدارس میں کمپیوٹرز بھی استعمال ہونے لگا اور وہیں سے یہ ویب سائٹس بھی بنی. تو یہ پوری ہسٹری درس نظامی کی یہ رہی. اچھا اس کا ایک یہ ایفیکٹ بہرحال ہوا کہ اختلافات کی بنیاد پہ الگ الگ فرقوں کے الگ مدرسے بننے لگے اور ان کا ایک اپنا نیٹ ورک بننے لگا. دیوبندی حضرات کے اپنے بن گئے، بریلوی حضرات کے اپنے بن گئے، اہل حدیث حضرات کے اپنے اور شیعہ حضرات کے اپنے مدرسے بننے لگے اور ہر طرف ایسا نیٹ ورک بنا. اچھا اگر تو اختلاف کی حد تک ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ اس میں وہ اختلاف بھی ہوتا تو کوئی ایشو نہیں تھا، لیکن وہ اس کو پھر ایک باقاعدہ ایک ایشو بھی بننے لگے اور لوگ پھر آپس میں مناظرے، پہلے تو مناظرے کی حد تک ہی رہا معاملہ کہ چلو بحث ہی کرنی ہے تو وہ ایک پورا گروپ لے کے اور مناظرہ کرتے اور جی اس میں فتح فلاں کو ہوگی. تو یہ 1800 آنورڈ سے لے کے 1900 تک کا یہ کلچر بنا رہا تھا. اور اس میں پھر یہ ہوتا کہ اگر جناب کوئی اگر یہ بھی ہوتا کہ آپس میں لڑائی بھی ہو جاتی
وہ سلسلہ تھا، لیکن پھر 2000 کے بعد تو یہ ہوا کہ آپس میں ایک دوسرے کی مدارس اور مسجدوں پہ ایک باقاعدہ بام اور یہ بھی ہونے لگے تھے سلسلے. یہ اب کچھ امپرومنٹ کی اب سچویشن ہے کہ اب نہیں ہوا، لیکن 2014 تک یہ سلسلہ ایسے ہی جاری رہا. اب یہ ہم تو علمی اعتبار سے بات کرتے ہیں صرف، تو جدید علوم کا ایک علم الکلام جو آیا تھا، جو اب نئے نئے علوم جو آئے تھے، اس میں دین سے متعلق سوالات آئے تھے. حدیث، فقہ، علوم عقلیہ، یعنی جیسے اکنامکس ہے، اس میں بڑے کوشچن آئے، تو کچھ بہت سے ایسے مدارس سیکھے لوگوں نے، پھر دینی علوم سیکھے اور اس میں انہوں نے کام کیا. اس کی ایک ایگزامپل کچھ شخصیات کی ہیں کہ جیسے انور شاہ کشمیری صاحب 1933 میں انتقال ہوا، انہوں نے اس میں کام کیا اکنامکس پہ. شبیر احمد عثمانی صاحب 1949 میں انتقال ہوا، انہوں نے بھی اس پہ حدیث پہ اور فقہ پہ بات کی انہوں نے. پھر جدید دور میں مولانا ابوالحسن علی ندوی صاحب 1999 میں انہوں نے ہسٹری اور سیرت پہ زیادہ کام کیا. مفتی محمد تقی عثمانی صاحب جو 1943 میں پیدا ہوئے اور حیات ہیں وہ، تو انہوں نے بہت تفصیل سے اکنامکس پہ فوکس کیا اور انہوں نے اس میں پوری ڈیٹیل سے ایک سوال یہ آیا تھا نا کہ اب یہ بینکنگ میں سود ہوتا ہے تو اس کو کیسے ختم کیا جائے، تو اس کے لیے تقی عثمانی صاحب نے پوری ڈیٹیل سے کام کیا. اسی طرح تفسیر، حدیث اور فلسفے پہ مفتی محمد حنیف ندوی سلفی صاحب 1987 میں انتقال ہوا، انہوں نے حدیث پہ اور تفسیر پہ بہت ڈیٹیل سے کام کیا. پھر فقہ اور تفسیر اور حدیث پہ بہت ڈیٹیل سے پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری صاحب جو 1998 میں انتقال ہوا. پھر اس کے بعد ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جو 1951 میں پیدا ہوئے ہیں اور حیات ہیں وہ، اور پھر علامہ غلام رسول سعیدی صاحب جو 2016 میں انتقال ہوا ہے. تو انہوں نے بھی پوری ڈیٹیل سے حدیث اور فقہ پہ پوری ڈیٹیل سے کام کیا اور تفسیر پہ بہت ڈیٹیل سے کام کیا. تو یہ ایک ایگزامپل ہے کہ ایکچولی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مدارس سے پڑھے ہوئے لوگ ہیں، لیکن انہوں نے دور جدید کو بھی پڑھا اور پھر اس پہ انہوں نے بکس لکھی، تو آپ ان کی پڑھ سکتے ہیں. اب ایک دوسرا ایک طرح کے ایک اور تحریک بھی، یہ علمی تحریک ہے جو معتدل جدید تحریکیں ہم کہہ سکتے ہیں، جس کو ٹریڈیشنلزم پلس ماڈرنزم یعنی دونوں کو اکٹھا کرنے کی جنہوں نے کوشش کی.